السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کراچی کی سب سے بڑی مویشی منڈی، رات کے 2 بج رہے ہوں، چاروں طرف روشنیوں کا ہجوم ہو، خریداروں کا رش ہو اور جانوروں کی چہل پہل ہو۔ اسی دوران رحیم یار خان کے ایک دور دراز گاؤں سے آئے ہوئے غریب بیوپاری شاہد ولد غلام رسول اپنی سال بھر کی محنت، اپنے خون پسینے سے پالے ہوئے 2 خوبصورت ترین بیلوں کا سودا کر رہا ہو۔ خریدار سامنے آتا ہے، بڑی نفاست سے بات چیت ہوتی ہے اور 9 لاکھ روپے میں سودا طے پا جاتا ہے۔ خریدار اپنے بیگ سے 5,000 روپے کی چمکتی ہوئی گڈیاں نکالتا ہے، شاہد کے ہاتھ میں تھماتا ہے، جانور لوڈ کرتا ہے اور اندھیرے میں غائب ہو جاتا ہے۔ شاہد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں کہ سال بھر کی محنت کا پھل مل گیا، لیکن اب وہ گھر جائے گا، بچوں کی عیدی کی خوشیاں پوری کرے گا اور قرض اتارے گا۔ لیکن اگلی صبح جب یہی شاہد خوشی خوشی یہ رقم بینک میں جمع کروانے جاتا ہے تو کیشیئر نوٹ پکڑتے ہی ایک لمحے کے لیے رکتا ہے، شاہد کی طرف دیکھتا ہے اور پھر جو جملہ بولتا ہے وہ شاہد کے پاؤں تلے سے زمین نکال دیتا ہے: عالی جاں، یہ 9 لاکھ روپے کے کاغذ کے نوٹ جعلی ہیں، یہ صرف ردی کے ٹکڑے ہیں، یہ ایک ایک نوٹ نکلی ہے، جعلی ہے۔ ناظرین، یہ کراچی کے مویشی منڈی میں رحیم یار خان کے ایک معصوم اور غریب بیوپاری کے ساتھ پیش آنے والا وہ ہولناک ترین واقعہ ہے جس نے پورے ملک کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ 9 لاکھ روپے کا چونا، ایک غریب کا معاشی قتل۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ نوٹ اتنے اصلی دکھتے کیسے تھے کہ ایک تجربہ کار بیوپاری بھی دھوکہ کھا گیا؟ کیا یہ صرف ایک فرد کا کام تھا یا اس کے پیچھے پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک مافیا کام کر رہا ہے جو عید الاضحیٰ کے اس سیزن میں اربوں روپے کے جعلی کرنسی مارکیٹ میں جھونکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے؟ ناظرین، آج کی اس خصوصی انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ہم نہ صرف اس واقعے کی تہیں کھولیں گے بلکہ ایک کراچی پولیس کی اس سنسنی خیز کارروائی کا کچا چٹھا بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جس نے اس نیٹ ورک کے چونکا دینے والے راز اگلوا دیے ہیں۔ اگر آپ بیوپاری ہیں، خریدار ہیں یا عام شہری ہیں تو یہ 10 منٹ آپ کو ایک بہت بڑے معاشی نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس واقعے کی کرونالوجی کو سمجھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ مافیا کتنا منظم ہے۔ جب یہ خبر میڈیا پر آئی تو اس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاہد کی وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر آئی جی کراچی اور اعلیٰ حکام سے دہائی دے رہا ہے کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دلایا جائے، میری پورے سال کی کمائی لٹ گئی، میں اپنے بوڑھے ماں باپ اور بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جب پولیس نے اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع کی تو معلوم ہوا کہ یہ صرف شاہد کا واقعہ نہیں تھا بلکہ کراچی اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی مختلف علاقوں میں ایک پورا جال بچھایا جا چکا ہے۔ جب شاہد کا یہ واقعہ میڈیا کی زینت بنا تو کراچی پولیس کے اعلیٰ افسران، خصوصاً ایس پی انویسٹیگیشن کیس خان اور الفلاح شعبہ انویسٹیگیشن حرکت میں آئے۔ پولیس کو معلوم تھا کہ اگر اس مافیا کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو عید تک سینکڑوں غریب بیوپاری سڑک پر آ جائیں گے اور لٹ جائیں گے۔ پولیس نے اپنے خفیہ مخبروں اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ایک انتہائی خفیہ آپریشن ڈیزائن کیا اور پھر پولیس کو وہ کامیابی ملی جس نے اسے پورے گینگ کا پردہ چاک کر دیا۔ پولیس نے چھاپہ مار کر اس گینگ کے 3 مرکزی کارندوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے نام نوٹ کیجئے۔ ان میں شامل ہیں ساجد علی شاہانی، صدام حسین جتوئی اور کمیل حمزہ۔ جب ان ملزمان کی ہسٹری نکالی گئی تو پولیس بھی دنگ رہ گئی کیونکہ ان کے ریکارڈ سے 2 ملزمان کا پرانا مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا۔ یعنی یہ کوئی پہلی بار جرم کرنے والے شوقیہ لوگ نہیں تھے بلکہ یہ پروفیشنل کرمنلز تھے جو جعلی کرنسی کے دھندے کے ماہر ہیں۔ گرفتاری کے وقت ان کے قبضے سے 2 لاکھ مالیت کے 5-5 ہزار کے جعلی نوٹ بھی برآمد ہوئے جو یہ مارکیٹ میں سپلائی کرنے جا رہے تھے۔ یہ گروہ کراچی کی مویشی منڈیوں، لوکل بازاروں اور عید کی شاپنگ کے بڑے مراکز کو نشانہ بنا رہا تھا۔ تفتیش میں انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ 5,000 کا ایک جعلی نوٹ مارکیٹ میں صرف اور صرف 1,000 روپے کے اصلی کرنسی کے عوض بیچتے تھے۔ یعنی اگر کوئی شخص ان سے 1 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ خریدنا چاہتا تھا تو وہ صرف 20 سے 30 ہزار روپے کے اصلی کرنسی دیتا اور بدلے میں 1 لاکھ روپے کے جعلی نوٹ حاصل کر لیتا۔ اب آپ سوچئے یہ کتنا بڑا اور منافع بخش بلیک بزنس بن چکا تھا۔ وہ لوگ جو راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں وہ ان سے جعلی نوٹ خریدتے اور پھر مویشی منڈیوں کا رخ کرتے جہاں معصوم، ان پڑھ یا کم پڑھے لکھے بیوپاریوں کو نشانہ بنا کر 9 لاکھ روپے کے جانور چند منٹوں میں لے اڑتے۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے
शाहिद जैसा व्यापारी जिसने ज़िंदगी भर पैसे गिने, वो कैसे धोखा खा गया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन मुलजमान से जो नोट बरामद किए हैं, इनकी क्वालिटी आम जाली नोटों जैसी नहीं है। ये नोट इंतहाई हाई क्वालिटी पेपर, जदीद कलर प्रिंटर्स और केमिकल्स का इस्तेमाल करते हुए तैयार किए गए थे। पहली नज़र में या मंडी की मध्यम रोशनी में आम आदमी तो दूर की बात, अच्छे अच्छे ताजर भी इनमें फ़र्क नहीं कर पाते। तो फिर तरीक़ाकार क्या है? हम खुद को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस माशी कत्ल से कैसे बचा सकते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और तफ्तीशी माहिरीन के मुताबिक 5000 और 1000 के नोट को चेक करने के कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अगर शाहिद जानता तो आज वो सड़क पर ना होता। तमाम व्यापारियों के लिए गुजारिश है कि वो इन तरीक़ों को नोट करें, ख़ुद भी समझें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि बाकी व्यापारी या ख़रीदार लुटने से बच जाएं। इसमें पहला तरीका है वाटर मार्क को चेक करना। जब भी आप 5000 का नोट हाथ में लें, इसे रोशनी के सामने करके देखें। नोट के बाएं जानिब बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का वाटर मार्क वाज़ेह नज़र आना चाहिए। जाली नोटों में ये तस्वीर या तो होती ही नहीं या फिर वो ऊपर से प्रिंट की गई होती है, जो रोशनी के बगैर भी धुंधली सी नज़र आती है। नंबर 2, हिफाजती धागा। नोट के अंदर एक अमूदी हिफाजती धागा होता है। असल नोट में ये धागा कागज़ के अंदर बुना हुआ होता है, जिस पर नोट की मालियत यानी 5000 लिखा होगा। अगर 1000 रुपये वाला है तो 1000 लिखा होगा। अगर आप इस धागे को नाखून से खुरचें और वो बाहर निकल आए तो समझ जाएं नोट जाली है। तीसरा और सबसे आसान तरीका है रंग बदलती हुई रोशनाई। 5000 रुपये के नोट पर बने हुए झंडे को गौर से देखें। जब आप नोट को मुख्तलिफ जावियों से यानी थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे तो इसे झंडे का रंग चमकदार सबज से गहरा नीला होना शुरू हो जाएगा। जाली नोट बनाने वाले अभी तक इस टेक्नोलॉजी को कॉपी नहीं कर पाए। जाली नोट पर झंडे का रंग एक ही रहता है, वो चमकता नहीं और ना ही रंग बदलता है। चौथा तरीका है उभरती हुई छपाई। असल नोट पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और कायद-ए-आज़म की शेरवानी के हिस्से पर जब आप अपनी उंगलियां या नाखून फेरते हैं तो वो सतह आपको खुरदरी और उभरी हुई महसूस होती है, जबकि जाली नोट बिल्कुल स्पॉट और मुलायम कागज़ की तरह होता है। नाज़रीन, मवेशी मंडियों के व्यापारियों के लिए मेरी मुखलसाना मुहिम ये है कि रात के वक्त खुसूसन बड़े सौदे करते हुए कभी भी नकद रकम लेकर फौरी तौर पर जानवर हवाले ना करें। स्टेट बैंक ने अब मंडियों में आर्जी डिजिटल काउंटर्स और बैंकों की मोबाइल गाड़ियां भी फराहम कर दी हैं, जहां नोटों की जांच पड़ताल की जा सकती है। नकद रकम लेते वक्त टॉर्च या मोबाइल की लाइट जलाकर इन 4 चीज़ों को जो मैंने ऊपर बताई हैं, इनको लाजमी चेक करें और तसल्ली कर लेने के बाद पहले नोट गिनें, तसल्ली करें और उसके बाद अपना जानवर ख़रीदार के हवाले करें। नाज़रीन, ईद उल अज़हा कुर्बानी और इसहार का नाम है, लेकिन ये माफिया इसे लूट मार का सीज़न समझता है। इस वीडियो को सिर्फ़ एक मालूमात के तौर पर मत देखिए, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पर और ख़ास तौर पर इन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस बार कुर्बानी के जानवर ख़रीदने जा रहे हैं या जो व्यापारी आपके जानने वाले हैं। आपका एक शेयर किसी गरीब को बर्बाद होने से बचा सकता है। हम ही नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।